کی یہ خواہش ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، مالدار بن جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داریاں جوڑے، رشتہ داریاں جوڑے۔ اب پچھلے والے اصول کو اس اصول سے جب جوڑ کے دیکھتے ہیں تو بہت زبردست فائدہ ہمیں ملتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ دو اصول کو ایک ساتھ کمبائن کر کے ہم نے اس پہ پریکٹس کیا یا اس پہ عمل کیا تو ہمارا فائدہ بھی ڈبل ہو گیا۔ صدقہ ہم صدقہ کسی غیر کو آپ نے دیا، اس کا ایک ثواب ملے گا، لیکن وہی صدقہ اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ثواب ڈبل ہے، تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے، مال سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ تو آدمی کی سب سے بڑی طلب کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہو جائے، وارث کوئی بن جائے، اور مال اتنا آ جائے کہ بس جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اپنا۔ آرتھک آزادی کا عام طور پہ نوجوانوں میں یہ بھرم ہے کہ ہم فریڈم آف ویلتھ چاہتے ہیں، ہم آرتھک آزادی چاہتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھے اور ہمیں اپنا جیب ٹٹولنا پڑے کہ یار پتہ نہیں اس کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز پہ ہمارا ہاتھ پڑے وہ ہمارا ہو جائے بس۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اللہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر تم استغفار کر لے رہے ہو تو تمہاری مدد ہوگی مال سے بھی اولاد سے بھی۔ آپ قاری صہیب میر محمدی کو عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، ان کا ایک کلپ جو ہے بہت وائرل ہوا امام احمد بن حنبل سے متعلق۔ وہ نان بھائی ان کو لے کے جاتا ہے، روٹیاں گونجتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ ذکر کر رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہا صاحب جب سے میں استغفار کرنے لگا ہوں ساری آرزویں ہماری پوری ہو گئیں، صرف ایک خواہش باقی رہ گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبے کا عنوان ہے مالدار کیسے بنیں، یا مالدار بننے کے اسلامی طریقے کیا ہیں۔ عنوان تھوڑا ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ سابقہ جمعے میں آپ نے گھریلو پرابلمز کے سلوشن کے بارے میں اچھا خاصا سنا، تو مناسب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ نیا آپ کو سنایا جائے۔ اسلام پہ نہ صرف اسلام بلکہ مذہب پہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس پہ ایک بڑا الزام ہے کہ یہ صرف یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتا ہے یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے مسائل پہ بات نہیں کرتے۔ لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے شروع سے رہا ہے اور ابھی تو بہت زیادہ ہے، وہ ہے کہ ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مالدار بنے، لیکن جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ یار مذہب اس سلسلے میں خاموش ہے، اور جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ حلال حرام جائز ناجائز ہر چیز سے کی قید سے آزاد ہو کر کے صرف مال بٹورنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہ مذاہب والوں پہ طنز کستے ہیں، ان کو تانا دیتے ہیں کہ مذہب میں رہ کر کے تم مالدار نہیں بن سکتے، مالدار بننا ہے تو مذہب تمہاری رہنمائی نہیں کرے گا۔ تو اس الزام کو، کیا یہ الزام سچ ہے؟ اس الزام کا جواب کیا ہے؟ کیا واقعی میں مذہب جو ہے وہ لوگوں کو مفلوج بناتا ہے، مجبور بناتا ہے اور کمزور بناتا ہے، غریب بناتا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا میں آپ کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کا نصیب لکھ دیا ہے۔ نصیب 3 راؤنڈ میں لکھے گئے۔ پہلا جو راؤنڈ تھا لکھنے کا وہ زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے لکھا گیا،
امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی جو مخلوق ہے وہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے پیدا کیا اور کہا لکھ، اس نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ کہا تقدیر لکھ۔ تو پہلا راؤنڈ تقدیر کا وہ ہے۔ دوسرا راؤنڈ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 120 دن کا 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے فرشتے کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو۔ تو نصیب کی، تقدیر کی 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کرتے چلوں گا۔ اور تیسرا راؤنڈ ہوتا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی اہمیت ایسی نہیں ہے، بہت ساری گہرائی اس میں چھپی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے 10 راتیں مستقل جاگتے تھے، خوب محنت کرتے تھے۔ حوالے کے لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تقدیر جو ہے اس میں لکھا جا چکا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، تو جتنا ملنا ہے اتنا تو مل کے رہے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ کی مانو، نہ مانو، اتنا تو آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین کو گالیاں بکو یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، جو آپ کا نصیب ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، اتنا ملے گا۔ اور یہ ہمارے ذہن و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کہ نصیب سے کم نہیں ملے گا۔ تو جو نصیب میں ہے تو پھر آگے بڑھنے اور کم ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ بات ہوتی ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے اس بارے میں بات کی ہے، رہنمائی فراہم کروائی ہے، دین لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ تو اگر کوئی نیکوکار ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع دیے ہیں، جس کے بہت سارے طریقے اور فارمولے دیے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے مال کو بڑھا سکتا ہے۔ اور کوئی بدکار ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا جو نصیب ہے اس کے نصیب کی ویلیو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے۔ ہوتا ہے اربوں کھربوں، ملین ٹریلین بلین ٹریلین، جتنا بھی جہاں تک جا سکتا آدمی ہوتا تو ہے، لیکن وہ اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا، اس کی افادیت کم کر دیتا۔ تو اس پہ ہمیں بات کرنی ہے، مال کیسے بڑھے۔ جب مال بڑھے گا تبھی ہم مالدار ہوں گے، تو ہمارا جو نصیب ہے اتنا تو ہمیں ملے گا۔ مال کیسے بڑھائیں، اس سلسلے میں قرآن ہمیں بہت سارے فارمولے اور قاعدے اور اصول ضابطے بتاتا ہے۔ اس میں سے ایک ضابطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے شکر گزاری کا۔ شکر گزاری کا، اگر آپ شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین کا تو آپ کا مال بڑھے گا۔ بڑھنے کو پہلے کلیئر کر لیا جائے، پھر اصول کی طرف جاتے ہیں کہ بڑھتا کیسے۔ سورہ بقرہ کے آخری صفحات پہ، تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ، دوسرے صفحے پہ اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے عزیر علیہ السلام کا۔ اس میں فرمایا کہ عزیر علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جو کھنڈر پڑا ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اللہ اس خانمہ برباد اور اس کھنڈر بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا، مار دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا کتنا دن ٹھہرے؟ کہا لبثت یوما وبعض یوم، ایک دن یا ہاف دن، ایک آدھ دن۔ کہا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، دیکھو اپنے کھانے کو، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو کہ اس کا جو ٹیسٹ، اس کی جو خوشبو ہے، تازگی کی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کیسے
ایک نشانی بنا دی اور اس کے ہڈیوں کو دیکھو، وانظر الی العظام کیف ننشزها ونکسوها لحما، تو گدھا جو تھا وہ کس طرح سے مر گیا، اس کی ہڈیاں کیسے بکھر گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، اب دیکھو میں اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، ہڈیاں اکٹھا ہوئیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے چمڑی پہنایا، گوشت پہنایا اور اس کو پھر زندہ کر دیا۔ تو وہی ٹائم ہے، سیم ٹائم 100 سال عزیر علیہ السلام کے لیے ایک دن یا ہاف دن، ایک آدھ دن ہے، اور وہی 100 سال کھانے کے لیے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ، جب تک کہ کھانے کی خوشبو اس کی تازگی ختم نہ ہو، اور وہی سیم ٹائم ہے گدھے کے لیے 100 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مال میں ویلو کیسے ڈالتا ہے، کیسے نکالتا ہے، اس واقعے سے آپ بھرپور طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کسی کے مال کو کیسے بڑھاتا ہے، تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیا، اور کسی کے مال کی ویلو کو کیسے کھینچ لیتا ہے کہ وہ بے مطلب ہو جاتی ہے۔ 9 روپے کا کام ہے 90 روپے خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، اور 90 روپے کا کام ہے اللہ تعالیٰ 9 روپے میں بنا دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو بڑھاتا ہے اور ایسے ہی گھٹاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلا اصول جو سجھایا ہے وہ شکر گزاری کا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تیرے رب کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں بڑھا کے دے گا۔ لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ صبح سے شام تک آدمی نے کام کیا اور مزدوری کے طور پہ اس کو 100 روپے ملے۔ 2 لوگ ہیں، ایک نے کہا کیا یار یہ کوئی زندگی ہے، گدھوں کی طرح کام کرو اور نتیجے کے طور پہ کیا ملا، 100 روپیہ، کیا ہوگا اس سے؟ اور وہیں ایک دوسرا شخص ہے، اس کو بھی وہی رقم ملی، اس نے کہا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے 100 روپے ملے۔ یہ شکر گزاری ہے اور یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں بڑھا کے دوں گا، نصیب جتنا تھا ملا۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے کہ شکریہ ادا کرو میں بڑھاؤں گا۔ اور وہی دوسرا جو پہلو ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، جو دیا ہے وہ بھی چھین لوں گا، جو دیا ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کے کچھ نمونے ایگزامپلس ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ 2 نمونے ہمارے سامنے ہیں، ایک سلیمان علیہ السلام کا اور ایک قارون کا، دونوں بنو اسرائیلی، دونوں کا تعلق ابراہیمی خاندان سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کی دیکھ ریکھ میں جا رہے ہیں، 900 گھوڑے، اور دیکھ ریکھ کرتے ہوئے ان کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اتنا شرمندہ ہوئے، پورے گھوڑوں کو ذبح کرنے کا آرڈر دے دیا، کہا اس کی وجہ سے میری نماز چھوٹی، مجھے نہیں چاہیے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں کی سواری دے دی، ہوا کو تابع کر دیا۔ گھوڑے جسے سفر کرنا تھا وہ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے تم نے ختم کر دیا، چل میں تجھے یہ عطا کرتا ہوں۔ وہی قارون ہے، اس کے خزانے کی چابیاں آپ جانتے ہیں۔ اس سے جب کہا گیا کہ قارون یہ اترا کے مت چلو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں دولت دی ہے یہ چانس ہے، اس سے ڈھیر ساری نیکیاں اکٹھا کر لو۔ اس نے کون کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، میں نے اپنے علم کے بوتے پہ کمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، کچھ کام آیا اس کے؟ تو اگر آپ شکریہ ادا، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں حقیقت میں ایمانداری کے ساتھ، تو آپ کو شکر گزاری اپنے عادتوں میں شامل کر لینا چاہیے، اپنی عبادت میں شامل کر لینا چاہیے۔ کچھ بھی ملے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معمولات میں شکریہ کو شامل کیا. کھانا کھایا الحمدللہ، نماز پڑھا، نماز کے بعد بھی توبہ استغفار، باہر نکل رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی برکات کے دروازے کھول دے. باہر نکل رہے ہیں، اللہ سوال کرتا ہوں. ہر چیز میں شکر گزاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے. تو مالدار بننے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ شکر گزاری. دوسرا طریقہ اللہ نے قرآن عظیم نے جو ہم مسلمانوں کو سجھایا ہے، بتایا ہے، وہ ہے استغفار. نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی کا اور اپنے قوم کے کفر کی شکایت اللہ رب العالمین سے کرتے ہوئے مدلل انداز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان کی سب سے بڑی نیڈ تھی مالداری. یا ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اور جس کے لیے انہوں نے بہت سارے پینترے اختیار کر رکھے ہیں، نہ جانے کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں الٹے سیدھے. چوری ہے، بے ایمانی ہے، ایک دوسرے کو لوٹنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرنا، کیا کیا کرتے ہیں صرف مال کے لیے. تو اے اللہ، میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اے اللہ، میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا. اور معاف نہ صرف معاف کرے گا، تم نے معافی مانگ لی تو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے. مال سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا. تو آدمی کی سب سے بڑی طلب کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہو جائے، وارث کوئی بن جائے، اور مال اتنا آ جائے کہ بس جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اپنا. آرتھک آزادی کا عام طور پہ نوجوانوں میں یہ بھرم ہے کہ ہم فریڈم آف ویلتھ چاہتے ہیں، ہم آرتھک آزادی چاہتے ہیں. ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھے اور ہمیں اپنا جیب ٹٹولنا پڑے کہ یار پتہ نہیں اس کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں کہ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز پہ ہمارا ہاتھ پڑے وہ ہمارا ہو جائے بس. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اللہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر تم استغفار کر لے رہے ہو تو تمہاری مدد ہوگی مال سے بھی اولاد سے بھی. آپ قاری صہیب میر محمدی کو عام طور پہ سنتے رہتے ہیں. ان کا ایک کلپ جو ہے بہت وائرل ہوا امام احمد بن حنبل سے متعلق. وہ نان بھائی ان کو لے کے جاتا ہے، روٹیاں گونجتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ ذکر کر رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہا صاحب جب سے میں استغفار کرنے لگا ہوں ساری آرزویں ہماری پوری ہو گئیں، صرف ایک خواہش باقی رہ گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل سے مل لو. تو کہا شاید تمہاری اسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر سے نکالا اور یہاں تک لایا. بہرحال تو استغفار کے ذریعے مال بڑھتا ہے، اللہ کی مدد ملتی استغفار کے ذریعے. اور استغفار کی ویلو ایک مستقل یہ موضوع ہے، استغفار پہ بات ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ. لوگو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار کون کرتا ہے؟ جس سے گناہ ہوتے ہیں، جس سے کوئی غلطی اور خطا ہوتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی خطا ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، امام الانبیاء ہیں. ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں مورل، وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. پھر کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ کچھ تو بات ہوگی، استغفار کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی.
تو ایک الگ موضوع ہے یہ، بس آپ سوچیے کہ اللہ کے رسول مانگ کیوں رہے ہیں، تو دعا بھی کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے مالداری چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مالداری چاہتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ فقر و فاقے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لے فقر و فاقے سے۔ تو بہرحال دوسرا طریقہ ہے استغفار کا، استغفار کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار بنیں تو آپ کو استغفار لازم پکڑنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں، کیونکہ بہت باریکی سے اللہ رب العالمین جو ہے چیزوں کو، لوگوں کو، ان کے اعمال کو نوٹ کرتا ہے، لیتا ہے۔ کہیں بھی کچھ بھی مائنس پلس ہوا تو اس کی جو ویلو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو استغفار کیجئے۔ ایک تیسرا جو طریقہ قرآن سجھاتا ہے مالدار بننے کا وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کی بھی بہت بڑی فضیلت اور بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ علماء کرام کو آپ پڑھیں تو انہوں نے کہا ہی اساس الدین، یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے تقویٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کے دیکھے جانے کا احساس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم مشکلات سے نکلنے کی راہ دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یار یہاں سے بھی رزق مل سکتا تھا ہمیں۔ تو رزق سے باقاعدہ یہ جڑا ہوا ہے، رزق سے تقوی کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تقوی اختیار کرو، ہم تم کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کا امپورٹنس کیا ہے؟ بس آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صرف تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم سے 30 دن روزے رکھواتا ہے۔ تقوی ہم کو مل جائے، ہمارے دل میں تقوی آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز پڑھواتا ہم سے۔ تقوی حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین باقاعدہ قربانی کرواتا ہے ہم سے۔ تقوی حاصل ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کا دائرہ بنا رکھا ہے۔ تو تقوی کا بہت زبردست اہمیت ہے اسلام میں، اور اس کا تعلق سیدھے آپ کے رزق سے منسلک ہے، جڑا ہوا ہے، مربوط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار بنیں تو آپ کو تقوی اپنانا چاہیے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں، یہ تقوی ہے کیا؟ بہت ساری طول طویل بحثیں ہیں، کتابی تعریفات ہیں۔ اس سادہ سا طریقے سے آپ تقوی کو یوں سمجھیں کہ اس بات کا، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس خیال کو ذہن سے نہ مٹنے دینا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس 24 گھنٹے ہمارے ذہن و دماغ میں سما جائیں، ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں، اور کوئی پل، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ ہمارا اس احساس سے نہ ختم ہو، تو بتائیے کوئی غلط کام ہوگا ہم سے؟ گناہوں کی طرف قدم اٹھیں گے، احساس ہوا اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً آپ کے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، ہفتے بھر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، موقع ہی نہیں ملتا، کبھی کوشش بھی نہیں کرتے، چلو جمعے کا دن ہے، ارے یار جمعے کو نہیں جائیں گے نماز پڑھنے تو لوگ کہیں گے انتہائی بد دین آدمی ہے، جمعہ جماعت کا کوئی اہتمام ہی نہیں اس کے یہاں۔
تو چلو جمعہ بھی پڑھ لیں گے، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا اور ادھر نماز بھی ہو جائے گی، اور فوراً آپ کو خیال آ گیا اور آپ کو احساس ہو گیا کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اگر کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کیا تو وہ رد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، من صلی یرائی فقد اشرک۔ ارے یار میں جمعے کی نماز پڑھ کر کے مشرک ہو جاؤں؟ نہیں چلتا۔ قبر پہ، کسی مندر پہ، کسی بت خانے پہ اپنی پیشانی نہیں ٹیکا، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کر کے مشرک ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ الگ تفصیلات ہیں، دائرہ اسلام میں رہے گا، باہر رہے گا، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا۔ تو کیا یہ پسند ہے؟ تو جیسے یہ تعلیمات آپ کے ذہن میں آئیں گی اور یہ احساس ہوگا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً آپ اپنے، اور یہ احساس آپ کو مجبور کرے گا کہ اپنی نیت ٹھیک کر لے، فوراً اپنی نیت ٹھیک کر لے گا، اس کا عمل بھی محفوظ ہو گیا۔ تو اتنا زیادہ اگر اپنے اوپر وہ احساس کو حاوی کر لیتا ہے، اتنا پابند ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے دیکھے جانے کے احساس کو، وہ اپنے زندگی میں داخل کر لیتا ہے، تو بتائیے اس کی زندگی فرشتوں جیسی ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کا اتنا کوئی خیال کرے تو اللہ اس کو مشکلات میں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا تو ہم اس کو مشکلات سے نکلنے کی راہ دیں گے، ترقی کی راہ دیں گے، رفع درجات کی راہ دیں گے، بڑا بننے کا چانس دیں گے۔ یجعل لہ مخرجا میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں، اور صرف راہ نہیں بلکہ ہم اس کو مال بھی اسی جگہ سے دیں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں اس کے ہوگا۔ تو اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو تقوی کو لازم پکڑیے۔ تقوی کیا ہے؟ بند کمرہ ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، زور کی بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں کمرے میں، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھا کے کھا لیں۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزے آپ اس طرح سے رکھتے ہیں تو کیا اسی اسپرٹ کو اور اسی اسپیڈ کو اپنی زندگی میں نہیں داخل کر سکتے؟ وہاں آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا تو یہاں آپ کے اعمال ڈسٹرب نہیں ہوں گے، یہاں آپ کا رزق ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ تو اسی احساس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، کوئی سیکنڈ، کوئی پل، کوئی منٹ آپ کا نہ گزرنے پائے کہ اس احساس سے آپ خالی ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہلے گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت نصیحت کی تھی اور وصیت کی تھی، یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ یمن گئے، 4-5 سالوں میں پورا زکوٰۃ کا پیسہ اور پورے زکوٰۃ کا جتنا بھی صرفہ تھا وہ بچ گیا، انہوں نے مدینہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا، کہا یہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، وہاں لو اور وہیں غریبوں میں تقسیم کرو۔ کہا امیر المومنین کوئی بچا ہی نہیں لینے والا، جب نہیں بچا ہے تو میں نے یہاں بھیج دیا بیت المال میں۔ تو یہ نتیجہ اس کا ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے تقوی کا۔ تقوی لازم پکڑیے۔ اسی طرح سے مالدار بننے کا اسلامی جو فارمولہ ہے، اسلام جو سجھاتا ہے، اس میں ایک فارمولہ ہے صدقہ کا، ایک اصول بتایا ہے قرآن عظیم میں، عام مطلب خاص طور سے، اور وہ اصول ہے اسلامی اکنومی ہم لوگوں کو جو پڑھائی گئی اس میں باقاعدہ اس چیز کو نوٹ کروایا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، دفن کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اصول اور یہ ضابطہ دیا ہے قرآن عظیم نے مسلمانوں کو اپنی معیشت سدھارنے کا۔
کیسے اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے؟ امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صدقات کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور یاد رہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کیفیت میں ہم نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں صدقات کو لیتا ہے اور اس کو ایسے بڑھاتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے، ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے، اور ایک دوسری روایت میں گھوڑے کا ذکر ہے کہ گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھاتے ہو، کیوں دیکھتے دیکھتے کڑیل بیل بن جاتا ہے یا کڑیل گھوڑا بن جاتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو ایسے بڑھاتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتے ہیں، اور جیسے تم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو گے اللہ رب العالمین آپ کے ہینڈ اوور کر دے گا، یہ تمہارا وہ صدقہ تھا جو تو نے دیا تھا، یہ تمہارے حوالے۔ 1 روپیہ اللہ رب العالمین اس کو کیلکولیشن میں کیسے سمجھیں گے، اس کا بھی فارمولہ اسلام نے دیا۔ کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جو صدقے سے زیادہ قیمتی ہو اور فائدے مند ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف من یشاء، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جو زمین میں کسان ڈالتا ہے، اور وہ 7 بالیاں بن کر کے باہر آتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700۔ آپ نے 1 روپیہ دیا اور ابھی اس کے ہاتھ میں پڑا کہ 700 نیکیاں آپ کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی۔ کون سا ایسا بزنس ہے کہ 1 روپیہ دے کر کے وہ 700 فوری طور پہ مل جائے؟ آپ کو نہیں ملنے والا۔ یہ تو آپ کہیں گے کہ آپ آسمان کی بات کر رہے ہو، زمین کی بھی بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہ اتنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف من یشاء، اگر آپ کی نیت خالص ہے، خالص سے خالص ہے، تو اللہ رب العالمین اور بڑھا دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے صحابہ کرام کے صدقات کو بڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں مت بکو، واللہ اگر انہوں نے 1 مد خرچ کیا ہے اور بعد کے لوگ آ کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے گئے سونے کی وہ ویلو اور وہ فائدہ نہیں ہوگا جو میرے صحابہ کے 1 مٹھی یا 1 مد کے برابر کا ثواب ہے۔ تو واللہ یضاعف من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اچھا اب اسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیجئے، صحابہ کرام نے خرچ کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں دیا کہ نہیں دیا؟ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، معیشت پورے عرب کی بالکل تباہ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات میں سب سے آگے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات میں سب سے آگے تھے، اور وہ محض مکے سے جب آئے تھے تو جیب میں کچھ کوڑیاں، کچھ درہم موجود تھے، اور پھر 10 سال پورے ہوتے ہوتے ٹاپ 10 میں پہنچ گئے وہ لوگ۔ صحابہ کرام جو مدینے میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، اپنی موت تک وہ آدھی دنیا کے مالک بن چکے تھے۔ دنیاوی فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین میں سیدھا سا اصول ایک بتا دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ صدقات، تو صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ کا سب سے زیادہ فائدہ یا سب سے بڑے مستحق کون ہیں؟ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں اس کو بتایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی پاک یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ بولو قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو دے دو، بھیج دو اللہ کے پاس، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دے دو۔ تو جو اضافہ ہو وہ،
اچھا عام کسی کو آپ نے دیا جو اضافہ ہے کسی ضرورت مند کو یا کوئی غیر ہے اس کو دے دیا آپ نے، وہ کم فائدہ مند ہے۔ ایک فائدہ اور ہے، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سجھایا۔ پہلا کیا تھا؟ شکریہ۔ دوسرا کون سا طریقہ؟ استغفار۔ تیسرا طریقہ تقوی۔ چوتھا طریقہ صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سجھایا، فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، فلیصل رحمہ۔ جس شخص کی یہ خواہش ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، مالدار بن جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داریاں جوڑے، رشتہ داریاں جوڑے۔ اب پچھلے والے اصول کو اس اصول سے جب جوڑ کے دیکھتے ہیں تو بہت زبردست فائدہ ہمیں ملتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ دو اصول کو ایک ساتھ کمبائن کر کے ہم نے اس پہ پریکٹس کیا یا اس پہ عمل کیا تو ہمارا فائدہ بھی ڈبل ہو گیا۔ صدقہ عام صدقہ، کسی غیر کو آپ نے دیا اس کا ایک ثواب ملے گا، لیکن وہی صدقہ اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ثواب ڈبل ہے۔ ڈبل کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مولوی آدمی، فقہائے صحابہ میں سے عالم صحابی تھے، اور کوفہ اور بصرہ کو انہوں نے علم کا مرکز بنایا تھا، تو وہ ان کے پاس مال بہت کم ہوتا تھا، اور ان کی جو بیوی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت مالدار تھی۔ تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ عبداللہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، میرے پاس کافی مال ہوتا ہے، اس کا میں زکوٰۃ نکالتی ہوں اور کسی غیر کو دے دیتی ہوں، کیا یہ زکوٰۃ میں عبداللہ کو دے سکتی ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو کنفرم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی، اور انہیں شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے دے سکتی ہے، اگر دے تو یہ شرمندگی والی بات ہے۔ تو جا کر کے وہ پوچھتی ہیں انس بن مالک، یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہاں موجود تھے، تو کہتی ہیں کہ انس ذرا پوچھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور دیکھو میرا نام مت بولنا، میرا نام مت بتانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کس کا سوال ہے، تو وہ تھوڑا جھجکے، تو جھجک کے کہا زینب، کہا یوں زینب، کون زینب؟ اب وہاں کنفرم کرنا پڑا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ ہاں دے سکتی ہے، اور ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ تو عام صدقہ آپ جو اور دوسری جگہ کرتے، اپنے رشتہ داریوں میں دیکھیے دور دور تک کہ کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کون کیسا ہے، اس کو دے دیجئے، ڈبل فائدہ۔ آدمی اور بنیا ہے، نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم کسی اور کو دیں، یہ آخری 20-22 پوائنٹس ہیں، وہ سب کو کور کرنا مشکل ہے اس موقع پہ، بس یہ آخری نقطہ میں آپ کو بتا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بہت زیادہ بنیا آدمی، وہ سوچ رہا ہے میں غیر کو نہیں دیتا، اپنی فیملی پہ خرچ کروں گا، تو فیملی پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس وافر پیسے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو کہا دوسری شادی کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا، اطلب الغنی بالنکاح، نکاح کے ذریعے مال طلب کرو، نکاح کے ذریعے مال طلب کرو۔ اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ذمہ داروں، مسلمانوں کے لیڈروں، اپنے درمیان کے جو نوجوان بچے، بچیاں، غلام، بادیاں، بیوائیں، جتنے سب کی شادی کر دو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر ہیں، قلاش ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں،
تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دلیل میں نے دی، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل پہ مطمئن نہیں ہیں تو اللہ کی بات پہ تو مطمئن ہونا چاہیے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو شادیاں کر لو، جو فیملی ہو جائے گی تو اس پہ خرچ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو مال کے ذریعے اگر مال آپ بڑھانا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، تو پہلا فارمولہ اسلام نے جو آپ کو دیا ہے وہ شکر گزاری کا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ دوسرا فارمولہ، ہر حال میں اللہ کا استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، تیسرا فارمولہ جو اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے سجھایا ہے وہ ہے تقوی کا۔ تقوی کا اہتمام کیجیے، نہیں جینا ہمیں دنیا کے لیے، اللہ کے لیے جینا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ایک پل بھی کسی غیر کے لیے میں نہیں گزاروں گا، بیوی بچوں کے لیے گزاروں، نو، اللہ کے لیے گزاروں گا۔ میری موت اتنی آسانی سے آ جائے غیر کے لیے، فانی چیزوں کے لیے نہیں، میں مروں گا تو اللہ کے حکم میں مروں گا، اللہ کے لیے مروں گا، یہ عزم کر لیجئے، یہی تقویٰ ہے۔ چوتھی چیز آپ جو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے صدقہ، اور پانچویں چیز جو ہے وہ رشتہ داری جوڑنا۔ مستقل یہ موضوع ہے، الگ الگ اس پہ بات ہو سکتی ہے، گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ چھٹی چیز جو میں آپ تک پہنچا سکا ہوں وہ ہے شادیوں کو فروغ دینا۔ انکحوا الایام منکم، اس آیت کی تفسیر دیکھ لیجئے گا، اس میں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بس میسج اس آیت کا یہی ہے کہ کسی کو بغیر شادی کے مت رہنے دو۔ اور بچیاں کتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ آج مسلم نوجوان کم پڑھ رہے ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کسی کو بغیر شادی کے مت چھوڑو، غریب ہے اللہ مالدار کرے گا، تو مال حاصل کرنے کا طریقہ ہے ایک شادی۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، اسلام پہ ثابت قدم رکھے اور توحید پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔